بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس کے اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا؟ ہمارے مناطقہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق کو مانتے ہیں، اس پہ تمام مناطقہ متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے، وہ اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز ما بہل امتیاز جس سے امتیاز پیدا ہوا، تو وہ نطق ہے۔ اب نطق انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی۔
تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے۔ اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے، لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا، اب اس کو انسان کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممیز آ گئی۔ اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس میں مادہ حیات ہو، جانور جس میں جان ہو، لیکن کسی شخص کو اگر جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار آپ دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے آپ نے جانور کیوں کہا، حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا۔ جانور کا معنی ہے جاندار، اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اب حیوان نہ کہو، اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نطق کا لفظ ضرور لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں۔ تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہ کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی، جو ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا، جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کا آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی۔ تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا